السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ اور میں کیا یہ ایک ہی چکر ہویا اے میاں دیکھ لو ادریس نا، اے ہوندا نا جہاز تو تھلے مکافات لا دیتا، عمل، ٹھیک ہے ان نا؟ جہاز تو تھلے لا ایک دیتا ہوندا پھڑ کے۔ ہے ایک ہوندا ہے صرف میاں تے ایک ہوندا ہے میاں ادریس۔ جی نہیں میاں ادریس کو انہوں نے وہ ٹریول کر رہے تھے تو جہاز سے نیچے اتارا ہاں اور دیکھیں حرام زدگی کہ جب کوئی 30-40 سال پرانی بات نکال لیجیے انہیں بجلی نہیں ہو گئی نہیں نہیں، چوری کی 30-40 سال پرانی نہیں۔ جب ہاں میں 2012 میں یہاں پر آئی ہوں نا کینیڈا میں، تو ہوں، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 2010 میں، ٹھیک ہے؟ ہوں، 2012 میں جب نیب نے میاں صاحب کو پوچھا کہ مطلب وہ سویرا جو ہے نا اپنا ستارہ ٹیکسٹائلز، مال، ستارہ مال، ہوں، وہاں پر براجمان تھے، تو وہیں پر مطلب پولیس کا اور آرمی کے کچھ لوگ جو تھے وہ چلے گئے۔ ہوں، تو وہاں پر انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ میری مسز جو ہے میرے ان کے ساتھ مل کے نا مینیجر کے، تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ لے گئی ہے۔ کینیڈا پیسے کتنے لے گئی کینیڈا؟ تانوں پتہ نا حسین صاحب میاں ادریس پھڑے گئے نے؟ وہ تے پہلے بھی پھڑے ہیں، مطلب کدے بھی وہ چھڈے نہیں گئے۔ نہیں 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 وہ جی گرفتار ہو گئے اچھا، نے۔ اب جب میں 2012 میں آئی تو انٹرپول کے تھرو جو ہے نا اپنا اس وقت آئی جی تھا بشیر میمن، ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے کینیڈا میں مطلب کہا کہ ام رباب صاحبہ جو ہے میاں ادریس کا سارا پیسہ لوٹ کے تو کینیڈا لے آئی ہے۔ یہاں پر مسز ساگا میں میرے پاس 2 پوائنٹ سمتھنگ کا گھر تھا، وہ بھی کیش پہ، اور گاڑی بھی لگزس جو بڑی والی ہے 470 وہ تھی، وہ بھی کیش پہ۔ اب انہوں نے سمیع اللہ اور یہ سارے جو تھے نا، یہ رانا ثناء اللہ اجاز ہے نا، رانا ثناء اللہ کا بھائی جو رانا اجاز، اس کے بڑے قریبی تھے، سمیع وہ اللہ، یہ احمدی ہے، ناصر چٹھا، یہ دوسرے، وہ احمدی ہے میرے خیال سے۔ جی 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 وہ احمدی ہے۔ اب ان کے ساتھ جب یہ بات پہنچی تو میرا جو تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ جو ہے نا عمر آپ کے پاس ہے، واقعی ہے، پھر لے کر آئیے، اتنا کچھ ہے اس کے پاس۔ یہاں کی پھر گورنمنٹ نے کہا کہ بی بی تو حساب دے کہ تمہیں 4 مہینے ہوئے آئے ہیں، تو اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اوپر جو تھا میرے اوپر کیس ہو گیا کہ میں اس کو مطلب کروں۔ تقریباً 2014 میں یہ ہوا، اور 2016 میں پھر اس چیز کو کلیئر ہو گیا کہ میاں ادریس کا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پاکستان بھیجا کہ یہاں ہم نے اس کو ہر طریقے سے مطلب سرا کیا ہے پورے ورلڈ میں، اس کے اساس سے ہر چیز، اور وہ تو ثابت کر چکی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کس طرح لے کر آئی ہے، یہ چیز اب آپ نے ثابت کرنی ہے۔ پھر اس کے اوپر 2 سال میاں صاحب کے اوپر انکوائری لگی رہی، پھر پاکستانی گورنمنٹ نے بھی کہا کہ نہیں میرے باپ کچھ لے کر نہیں گئی، اور میں نے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نیوز پیپرز پہ بھی لگائی تھی کہ فراڈ کے الزامات جو ہے وہ میاں ادریس کے کہنے پہ لگے ہیں، یا اس طرح میں بھی لگا دیتی ہوں یہاں پر بھی، تو وہ سلسلہ ہوا تھا۔ اچھا یہ دسو کہ تہاڈی انہاں نال شادی کتنا عرصہ قائم رہی، یا حالے بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں شادی تو میری ہجے بھی ہے انہوں نال، اچھا میں انہاں ڈیورس نال ہی نہیں سی رہی۔ نہیں آپ نے تو کہا کہ ان کے ساتھ میرا نان نفقہ نہیں دیا تو میں نے عابد شیر علی سے بیان کر لیا ہے۔ نہیں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے پروسیس کہ آپ ڈیورس لے لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات یا کچھ، میرا ایسا کوئی سلسلہ نہ اس کی طرف سے ہوا نہ میری طرف سے ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مطلب ایک نہیں بچے نہیں سپریشن کا۔ لیکن ابھی آپ عابد شیر علی کے نکاح میں نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بات نہ کرے، ابھی دیکھیں میں جو بات کر رہی ہوں بس اتنی تک رہے نا۔ ہاں نہیں بالکل، میں وہاں وہ تک کہہ رہتا رہے ہیں ہوں، نا، وہ آپ جیڑی جو گل حکم ہے کریں گے میں انہوں وہی ہوں، لیکن جب امن نذیر اور اس کے ساتھ آپ کی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ میرا نام نفقہ اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ آٹومیٹیکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو گئی طلاق، اور اس کے بعد میں نے عابد شیر علی سے نکاح باسٹک کیا۔ بھائی پہلے ان کی سن لینا ساری دیکھیں میں نے جتنی بات کی ہے نا کہ وہ جس طرح کے ٹھیک ہے، پروسیس اتنی ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے اچھا یہ طلاق کا یا بتائیں اس کہ کا، یہ میں نے نہیں بچے کیا۔ جو آپ کے ہیں ان یہ کی میرے ولدیت میاں صاحب کے ساتھ ہے سب جی کی؟ میاں صاحب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے مطابق وہ ابھی تک آپ کا نکاح قائم ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا قائم ہے، میں نے اچھا کہا کہ آپ نے ڈیورس کا پوچھا، میں نے کہا نام اس نے مجھے دی، ہاں، نہ میں نے اس سے مطالبہ کیا خلا کا، میں نے تو یہ پھر کہا۔ جو مطلب سٹیٹس کو ہے
جیسے تھا اسٹیٹس ویسے یہاں ہی پر کینیڈا میں اسٹیٹس یہ ہے نا کہ جس وقت 1 سال سے زیادہ آپ کی سیپریشن ہو جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا کوئی نام نفقہ نہیں ہوتا، کوئی جائیداد میں سے مطلب کوئی چیز جو ہے وہ مطلب نہیں دی جاتی یا نہیں لی جاتی، اس میں مطلب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں تقریباً کوئی 8 سال 9 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، اور میں نے نہیں لیا کچھ بھی۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو اور پھر میں ٹیلی فون کے اوپر جب یہ لاسٹ ٹائم 1.5 سال پہلے آئے ہیں میاں صاحب، تو انہوں نے رابطہ کیا، یہاں پر انہوں نے جلسہ وغیرہ بھی کیا تھا، تو جب میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، میں نے رابطہ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اور ایک اور میں نے بڑی مزیدار بات سنی کہ پولیس کو حکم دیا گورنر نے کہ جا کے منشا بامب کو نا گرفتار کر لو۔ انہوں نے جا کے میاں منشا نہیں ہے جو نشاط گروپ کا ہے، ہاں جی، وہ گھر تے دعوی بول دیتا۔ اچھا، ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ تسی ਦੇ لوگ ਅਟੈਕ اتنا بڑا مل عورت کو چلے گئے ہو۔ ہاں اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ میاں منشا پاکستان وہ کی ہاں تسی نمبر اس وقت بڑا ماشاءاللہ اس کا نام ہے میاں منشا، جو اس کا یو بی پیکجز ایل کا مال مالک ہے نا، وہ یو بی ایل کا ان کا۔ یہ جی، تو کہتے ہو میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਮੀਆਂ منشا ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ بم جو ਘਰ ہے نا، ਚਲੇ اس کی یہ شوکی چنگڑ کا مطلب رشتہ دار بھی ہے، اور ہاں منشا بم کی جو بہن ہے نا فضیلت، وہ شوکی چنگڑ کی بیوی ہے۔ ہاں تو روزی کس کی بیوی ہے آج کل؟ روزی جو ہے نا وہ منشا صفدر بامب شوکی چنگڑ ٹینٹو والے کی، یہ جو عبداللہ نہیں یہاں پر آتا، روزی اس کی بہن ہے۔ اس کا ہاں جو نام ہے نا عبداللہ کا، اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا، اس میرے کا ذہن نمبر ہوں۔ سلیم کرلا نہیں کیرلا نہیں، کچھ میرے ذہن میں آتا ہے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب نام۔ ایک چنگڑ تو اس ہے، کی ایک بہن کا ٹینٹو نام والا روزی ہے، ہے، ایک تو منشا ہے، بم ہے۔ اس میں سے 3 بچے ہیں اس کی بہن کے، صفدر ٹینٹو والے کے۔ او واو ہاں ڈانسر تھی اس کی بہن جو ہے نا، گلشن پارک، گلشن اقبال ہے نا، وہاں پر باقاعدہ اس کا مجرا شجرا اور یہ وہ سارا ان کا اس طرح کا سیٹ اپ تھا۔ تو یہ بھی جا کے بیلیں اکٹھا کرتا تھا عبداللہ حنیفہ، کو؟ ہاں حنیف ہے اس کا نام، حنیفہ حنیف کنجر تو کا نام حنیف ہے۔ صاحب تبلیغ حنیف صاحب کرنے جو جو تھے، عبداللہ نام سے آتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی ہاں جی، جی ہاں جی، اس کا نام حنیف ہے اور وہ میں اپنا بہت مجاہد زندہ باد۔ یہ نیف کنجر کے نام سے مطلب اس کو حنیف السلام علیکم، کیا کنجر حال ہے؟ لو سینی صاحب ایک جے اپنا امی سسٹر شوکی السلام علیکم۔ چنگڑ تے ایک حنیف کنجر، اے دونوں ہی یاد رکھنے نے تسی، ردیف کافیہ میں بن گیا۔ کہنا جس وقت ترے نا کٹھے لیندے نا۔ ہاں جی اچھا جی، امی سسٹر آج السلام آج علیکم، کیا آج حال ہے؟ آج ذرا ریوائز کر لیے، ایک کے صفدر ٹینٹا والا، ایک کے منشا بمب، ایک کے شوکی چنگڑ تے نال ہے حنیف کنجر۔ ہے جی امی سسٹر السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم سوری ورحمۃ میں اللہ مس کر گیا، وبرکاتہ۔ جی یہ میاں صاحب کون سے بات کی آپ نے؟ یار اچھا ہوں بھائی تو ساری آپ گل نوٹ تو کراؤ، ابھی آپ کو ہر سارے چیز خط میں بولتے بتائیں مجاہد نے۔ یار باسق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں یہاں کے بیٹھے ہیں؟ یار بات یہ کہ آپ کوئی بات سمجھتے کرنے ہم کا کیڑے حق ہی نہیں مکوڑے کسی ہیں کو، آپ یار، سمجھتے ہیں کہ دوسرے کوئی ہم کیوں اتنی انوائٹ امپورٹنٹ کرتے ہیں؟ بات کر حسین رہے ہیں صاحب بھی منشا یہاں پر، بامب کی، حسین چوکی صاحب چنگڑ کی آپ اور انوائٹ حنیف کیوں کنجر کرتے ہیں کی۔ اس طرح؟ اگر بات نہیں کو کر سکتے تو یار بات یار مجھے ہم کو فرسٹریٹ، کیڑے اس لیے مکوڑے آپ سمجھتے ہیں، میں نے دوسرے یار کوئی اسی لیے پتہ آنا نہیں ہی کیا، بند ہم کر بیٹھے ہیں دیا تو ٹک ٹاک سے، آپ سے میں میں بہت سسٹر تنگ سے ہوں۔ بات کر رہا ہوں یار، آپ خاموش رہے نا ذرا۔ یار سسٹر نہیں ہے، بھابھی ہے، مسلمانوں کی وہ سسٹر ہے۔ جی سسٹر، میں صرف یہ بتا دیں میاں صاحب کون سے ہیں؟ میں بتاتا ہوں یار، میاں ادریس جو ہے نا ستارہ انڈسٹری کے، وہ اچھا میاں مالک ہے۔ ادریس، بھائی اتنی بات بتا دیں، میں خاموش اچھا ہو اچھا، پتہ جاؤں۔ لگا کہ میاں ادریس جزاک اللہ۔ جو پائی جان دیچھی ہے نا، وہ پڑے گئے نے دوبارہ، تو یار عمران خان کے ساتھ۔ بمباسٹک صاحب دوبارہ نام لینا ہے جی، چھیرا بھبل بھی ہے نام، چھیرا بھبل وچ اچھا شیرہ پبل ہے، اللہ جی حسینی صاحب ایک نام اور لے لو، شیرہ پبل۔ بلے بلے بلے، میں لکھ کے رکھنا یار، یہ تو یہ سارے ساری لسٹ بناؤ، یہ بڑی ضروری ہے۔ بولے نوٹ شخصیت بلے 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 بلے، شیرہ ایسے پبل، کمال۔ کیا ہی بات ہے۔ اچھا وہ جو حسینی صاحب، وہ میں آیا نہیں، مینو پتہ نہیں، تو وہ دودھ پلانے کی سیرمنی کیسی گئی ہے؟ ہو بہت گئی؟ اچھا دودھ دے متعلق جڑی آیت ہے نا قرآن شریف وچ، الحلیب، وہ یہ ہے کہ لبنن خالصاً سائغ للشاربین۔ تو لبن تو لسی ہوتی ہے، دودھ تو حلیب نہیں ہے۔ نہیں، لبن دودھ ہے۔ اچھا لبن دودھ ہے، دودھ ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ لبنن خالصاً سائغ للشاربین، ہوں، اور او دا جڑا
آمد ہے وہ کتوں آمد ہے؟ بین الدم والفرس، خون اور گوبر کے درمیان تو آمد ہے، سبحان اللہ. لیکن ایسا شینی اور ایسا کمال دا مشروب ہے، ایسے کمال ٹیکنیک دے نال اتوں گزاریا گیا ہے کہ وہ دوے گندیاں چیزاں نے وہ یہ تے اثر انداز نہیں. خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے جی. خدا تعالیٰ دی حکمت ہے کہ بین الدم والفرس سے آمد ہے. تو جو باجی صفیہ کامیاب ہو گئی ہیں، سارا منی کو اکمپلش کیا انہوں نے، کافی لوگ کٹے ہوئے ہیں. نہیں باجی دیکھیں صفیہ ہوں یا کوئی بات دوسری پتہ باجی کیا ہے، ہوں یا بھائی جان ہوں، مطلب دودھ کے پلانے کا یا سبیل لگانے کا مسئلہ تو کوئی ٹھیک ہی ہے. ہم جو بھی پلائے گا دودھ وہ اچھا ہی کام کرے گا. دودھ پلانا تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں لیکن یہ ہے نا جی کہ دودھ پلانا، صدقہ دینا، خیرات جی کرنا، لوگوں کو بانٹنا، جی تقسیم کرنا، یہ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل. لیکن ایک نظریہ رکھ کے کرنا جو ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں تو ہر چیز جائز ہے، جو بھی چندہ اللہ بھی کی راہ میں جائز ہے دے کہ دو. نہیں؟ چندہ لینا یا دینا. چندہ لینا دیکھیں اس میں کیا ممانعت ہے؟ آپ ایک نظام کو لے کے چلتے ہیں تو اس نظام کو جو اس کا سی او ہے یا جو اس کا مینج کر ہے تو اسے تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے تو ان کی ذمہ داری ہے. اگر مثال کے طور کے کہ میں کوئی آرگنائزیشن بناتی ہوں یا میں کوئی سیٹ اپ ایسا بناتی ہوں جہاں پر ویلفیئر کا کام ہو، تو ڈیفینیٹلی میں لوگوں کو اکٹھا کروں گی، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے لوں گی، جن کو دینے کی ضرورت ہے ان کو میں دوں گی، جو اپنے انتظامات ہیں وہ میں کیسے پورے کروں گی؟ نہیں سے کروں گی نا. تو اپنے بہتر انتظام کے لیے یہ چیزیں جو ہے اسلام میں بالکل جائز ہے، اس کی کیا ممانعت ہے؟ بلکہ مجھے جو خود محرم سمجھ میں نہیں آتی سبیل کہ لگتی ہے، جو محرم میں سبیل لگتی ہے اس میں بھی تو دودھ اور شربت ہی پلایا جاتا ہے اور عوام الناس کو پلایا جاتا ہے نا، جو شیعہ لوگ لگاتے ہیں. جو وہاں پہ داتا دربار میں روٹی لوگ لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ بھی تو عوام الناس کو کھانے کھلایا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے نا. نہیں، وہ بیت المال سے پیسے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو کسی جگہ پہ ممانعت نہیں ہے نا. اور اگر کوئی جو ہے کسی انتظامیہ مطلب کوئی انتظامیہ جو ہے وہ اگر اپنے ممبران سے کچھ لیتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ، کہاں ممانعت ہے اس چیز کی؟ چاچا جمرود سنگھ آ گیا. او خان صاحب آ گئے، او صاحب بابا آ گئے. آ گیا، چاہ گیا، نمرود آ گیا. جا گیا جا گیا. بہت عرصے بعد نظر آئی بھائی. میں ادھر آ گیا ہوں. بڑے کپ میں میری انگلینڈ بات میں سن لے، میں بیٹھا بات ہوں. کر رہا ہوں، آپ چپ رہے، میں بات کر رہا ہوں. گالیاں بڑیاں کرتا ہوتا تھا. تبصرہ ہے تھوڑا جہا وہ تے سلمان رشدی دی کتاب دے جواب دے متعلق سن لو. رشدی کی کتاب کے خلاف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، تہران سے اہل تشیع نے لکھی ہیں اور ایک قادیانیوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عقل آتی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی ان کا جواب. بس ایک ہی سوچی ہے، قتل، مارو، یہ کرو، ایٹم بم. دنیا میں رہنا چاہیے یہ کام کرنے کے. پورے مشنری چل رہی ہے، پورے مراکز ہیں پوری دنیا پہ یہ کام کر رہے ہیں. قادیانی نے پوری پاکستان چھڑ کے ناس گیا نہیں تینوں مار چھوڑنا. کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا. رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے. وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ دڑ اہمیت قبول کر رہے تھے. 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ چ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا. اللہ اکبر، پھر بھی فتنہ ہے. 106 زباناں چ لوکاں نو قرآن پڑھا چھڑیا، پھر بھی فتنہ ہے. سن لو. پر جمرود خان نہیں مانتا نا، حسینی جمرود خان صاحب نہیں مانتا. یہ بات آج آپ سنا رہی ہیں نا، تو جب میں آئی تھی اور میں بارہا اپنی یہ اس چیز کے گواہ ہوں گے اپنا بمباسٹک صاحب بھی، تو میں کہا کرتی تھی کہ آپ یہاں پر رکے ہوئے ہیں،
आज कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, जहाँ पर भी जो है वो इस्लाम के नाम पे कोई मतलब उनको बुलाया जाता है डिफरेंट मज़ाहिब में, तो मुसलमानों का एक भी वहाँ पर काउंटर नहीं होता, जमात अहमदिया का होता है वहाँ पर। तो जो करने वाले काम है वो तो मुसलमान कहाँ करते हैं, तो जो नहीं करने वाले उसके पीछे हैं, उनके वो 4 बंदे उठा लेते हैं और फिर मतलब वो उसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये बातें तो जो आज आप सुना रहे हैं, मैं तो 3.5 साल से मैंने अपनी लाइव ही बंद कर दी कि ये बातें ना कोई सुनना चाहता है, इनका एक शुगल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जमात अहमदिया के साथ इनकी कोई जंग नहीं है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनका कोई मतलब इनका सिर्फ पैसे लेने का और एक शुगल का एक इनका मतलब ताल्लुक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उमे अब कल सिस्टर देखिए आज ना एक जो बरात मुनाजरा के हुआ ऊपर आपकी लाइव आज एक पर, बरात के ऊपर उमे सिस्टर सिर्फ देवबंदियों को गैर मुस्लिम काफिर करार देने की करारदादें पास हो रही थी। ये अपने आमन नज़ीर के शागिर्दों के अंदाज़ा करें, पूरी बराड़ लगी हुई थी कि देवबंद काफिर और देवबंदों के लिए हम सेकंड काम ये करेंगे कि कौमी असम्बली में जाएंगे और इनको गैर मुस्लिम करार देंगे। ये इनकी बराड़ लगी हुई थी। देखिए जी, बात तो ये हुसैनी साहब, ये जो भी आपने सुनाया है, हुसैनी जी साहब सुन रहे हैं, जी जी इसमें उसने क्या कहा है कि लोग एंदी हो रहे हैं, ये भी उसने कहा कि दड़ा दाड़ा ये एंदी भी हो रहे कहा हैं। है, वो थोड़ा सा सुन लें और तो जो कहा है। लेकिन चक्कर ये, आप तो कहते हैं कि बैत है सारी, कोई एक बंदा तो दिखा दो, तो उन फिर दिनों नहीं बातें हुई थी ना ज्यादा, वो नहीं, तो जो मानते ही बैत नहीं उसका इस्लाम वो को। किसी जगह वो पे किसी बात वक्त ये हो है कि जाती है ना कि नहीं बैठे। 2,67,596 जो बैतें हुई हैं, उसमें 2 लाख भी छाड़ दो, उनमें 67,000 से भी जो छाड़ दो, आर्मी 50 बैत भी में छाड़ बैत दो। करने वाले थे, उसमें कोई हाईलाइट नहीं था। उनमें बैत करने वाले वही थे जो नस्लन बाद नस्लन बैत में हैं या जमात के मुलाजम हैं। अताल मुजीब राशिद हैं, शानी साहब गलत 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 गलत। मेरे 3 दोस्त थे मौजूद सन गैर मुस्लिम नहीं 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 ਜਿਹੜੇ नहीं नहीं, ਜਿਹੜੇ ये ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਸਨ। और ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ नहीं, ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। यार गाल सुन, वो आर्मी जो बैत सारे ਜਿਹੜੀ है हुसैनी साहब ਉਹਦੀ फोटो वीडियो हुसैनी सामने साहब है। जो बात कर रहे हैं ना, ठहरो ठहरो, इस गल का की सबूत है, लियो सबूत दियो। ओ यार गलत कर लेंदे हो। ये हुसैनी वीडियो साहब तस्वीर है। हुसैनी साहब बात करते हैं कि बैत सिर्फ वो कर रहे हैं जो हजूर के इर्द गिर्द बैठे हैं, उनके हाथ पे हाथ रखा हुआ है। या बाकी जो लाइनें बना के रखे हैं ना, उनकी बैत नहीं मानते ये। इस पॉइंट को समझो। वो कह रहे हैं वो वही है बिल्कुल बिल्कुल। बैत करने वाले अतार मुजीब राशिद साहब, उनका बेटा, उनका भाई, उनका दामाद, साल से वही है। हाँ। तो वो जो लाइनें बना के कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, या हम बैत लेते हैं, दुनिया में सारे पीछे दोहराते हैं, या वो उनकी बैत को नहीं मानते। उनका अपना कॉन्सेप्ट है ना, उनका अपना अकीदा। तो वो मेरा उसको उसके मुताबिक वो मैं बात कर सिर्फ रहे ये हैं। कह रहा हूँ कि 2,67,596 में से 6 आदमी नए बैत करने वाले अगर उनके करीब होते, मतलब 2,67,000 में से 6 या 3 ही आदमी होते कि ये 2,67,000 में से 3 आदमी ट्रस्टवर्दी हैं। ये करीब ये देखें, ट्रस्ट वर्दी होने में और बैत होने में बड़ा फर्क है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो अगर बैत का वो- दिखाया जा रहा है ना, अगर एक तो बैत ना कराई जाए। एक ट्रस्ट, ये सारे ट्रस्ट वर्दी थे ना जिन्होंने अपने 3 खुलफा शहीद किए थे, खलीफा जो हाँ। ये तो मतलब ये दिखाने की बैत दिखाने की जरूरत कोई नहीं। बस ठीक है, बैत हो गए तो ठीक है, किसी को भी नहीं दिखाएं, लेकिन जब दिखाना दिखा नहीं रहे हैं चाहिए। आप दिखाना तो भी फिर चाहिए। वो दिखाने चाहिए ना जो पहला है। जलसा किन्ने अफराद ते मुश्तमिल सी लंदन दा? है जी, लंदन दा पहला जलसा किन्ने अफराद ते मुश्तमिल सी? पता नहीं, ये तो नहीं पता होगा। इस साल दा किन्ने अफराद ते मुश्तमिल है? वो चलो, और कोई फर्क नहीं पैंदा। आज तो 51 अच्छा हुसैनी साहब ਜਿਹੜੇ इर्द गिर्द ਬੰਦੇ 135 बैठे साल ਤੁਸੀਂ पहले ਸਿਰਫ एक ਉਹੀ बंदा सी, हुण किन्ने ने? जी हुसैनी साहब जी 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 मुझे ये बताएं कि जो इर्द गिर्द हजूर के बैठे थे उनको ही आप समझते हैं कि यही बार बार कर रहे हैं बात बैठे ये या पीछे? नहीं, मेरी बात सुने ना, जमात का एक निज़ाम है, उन्होंने अपने निज़ाम के तहत चलना होता है। जो मुरब्बियान या वो अहदेदार वहाँ पे बैठे होते हैं, उनका एक निज़ाम है। आपके निज़ाम के तहत तो नहीं चलना ना उन्होंने। नहीं, पीछे वो तो- हजारों बंदे हैं
जो दूसरे मुल्कों में भी एक बैत करने कमेंट घरों में आया बैठे जलने हुए। वाले का मुंह काला। नहीं ये तो नहीं मुंह काला तो नहीं करना चाहिए, मुंह सफेद ही है। नहीं वो बेशक तो काला नीचे कर लो कमेंट आया है ना, जी जलने वाले अच्छा का मुंह काला। नहीं ये नहीं करना चाहिए। नहीं, ये अच्छा नीचे हुसैनी तो साहब कमेंट मुझे एक कर बात रहे हैं। बताएं जी जी कि कल जो मुनाजरा हुआ जी उसमें जो चीजें, जो क्लिप में थी नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे सुनवाया गया है, जी ठीक है। जी अब वहां पर जो बात पेश की गई, जी आपके ख्याल में जो कहलू बात कर रहा था वो सही थी या मुसलमानों की बात आपको सही लगी? न्यूट्रल होके बात कीजिएगा। हाँ जी न्यूट्रल मुसलमानों में कौन बात कर रहा था? जी जी मुसलमानों में कौन बात कर रहा था? मुसलमानों में जी, जो मुसलमानों का अल्लामा है वो बात कर रहा ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਨਾ ਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁझे पता नहीं क्या सॉरी बम्बास्टिक सॉरी। कौन जी था हुसैनी वो? साहब। जी जी मुसलमान इमरान कालू तो पता लग देखिए, गया। मैंने जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये थी कि तकाजा किया जा रहा था कि तुम अपना अकीदा पेश करो, जी ठीक है। जब उन्होंने अपना अकीदा पेश किया, ठीक है, हमारे मुसलमान भाई ने, या तो कालू ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, जी ठीक हो गया। तो उनका तो अकीदा पेश हो गया ना। यदि एक बात जो उन्होंने नफी कर दी उस बात की, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसने अपना अकीदा पेश कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। अकीदा तो मुस्बत होता है, किसी का निगेट करना कि मैं ऐसे नहीं मानता, ये अकीदा नहीं है, ये तो सिर्फ निगेशन है कि मैं देखिए, इसका इनकार। जब मुद्दई को रद्द कर दिया ना, जब मुनाजरे की शर्त ही ये होती है कि जब एक शख्स दावा पेश करता है, ठीक है, और अपनी दलील पेश करता है साथ वो, ठीक हो क्या। अब जब दूसरा शख्स जो है वो अब उसकी दलील को रद्द करता है, ठीक है, यानी वो तो उसको बाद एक्सेप्ट में नहीं बात करता, आएगी। और पहले प्लेन बात ये है, दो बातें सामने आती हैं। एक बंदा कहता है मैं खत्म नबूवत को मानता हूँ, ठीक है, दूसरा कहता है मैं भी खत्म नबूवत को मानता हूँ, ठीक है। तो क्या उनके दरमियान कोई मुनाजरा हो सकता है? देखिए, खत्म नबूवत को दो लोग मुनाजरा कर रहे हैं। जी जी एक शख्स जो है वो कहता है कि मैं खत्म नबूवत को मानता हूँ, ठीक है। अब वो अपनी दलील रखेगा कि नहीं, वो मैं दलील इस बाद में कुरान आएगी। करीम मैं जो बात आपको कही है जी, वो जी। उस पर आप जरा सा गौर फरमाएं जी जी कि एक आदमी कहता है मैं खत्म नबूवत को, इस्लाम में खत्म नबूवत को मानता हूँ, जी, दूसरा आदमी जो मुखालिफ फरीक है वो कहता है मैं भी खत्म नबूवत को मानता हूँ। ठीक हो गया। तो अब उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है? नहीं, इख्तलाफ तो नहीं है, इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनका मुनाजरा ही नहीं बन रहा। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो याद जब मुनाजरा तय हुआ, मैं- देखिए ना, मैं- मेरी बात मैं- सुने। इसका तरीकेकार ये होता है मुनाजरे का कि जब एक शख्स जो है उसने दावा पेश किया अपना, जी, दूसरा कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे दावे के खिलाफ हूं, उसके ऊपर वो अपनी दलील पेश करता है। जो साइल है, जो सुनने वाला है, वो मुद्दई की दलील का रद्द करता है। अगर उसके पास उसका रद्द ना हो, ठीक है, यहाँ मतलब तो डेफिनेटली दूसरा जो अपनी दलील पेश करता है उसके ऊपर वो कहता है कि भी ये इसका रद्द नहीं पेश कर सका, ठीक है। अब दोनों के अगर दरमियान उसके पास रद्द अपनी क्यों- दलील नहीं होगी, फिर वो कहेगा कि ठीक है तुम्हारे पास अपनी बात कहने की कोई दलील नहीं है, तो अब मैं तुम्हें अपने दावे की दलील पेश करता हूँ कि मैं नहीं मानता, फिर वो ना मानने की पेश करेगा, ठीक है। अब जैसा कि कल हुआ, कल उसने ये कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सिलसिला नबूवत था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर जो शुरू हुआ था वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब कालू साहब फरमा रही है कि ठीक है, अभी मुझे जो तुमने आयत मुबारका पेश की है इसमें तो ऐसा है ही कुछ नहीं, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रही है कि मुझे तो ज़ौक है, मैंने तो अपने शौक में अपने मुझे पसंद है तो मैंने ये पेश की है। ऐसा तो नहीं है, हालांकि उसमें जो नबीयीन में हजरत आदम नहीं आते, जी हजरत आदम नबीयीन में आती है ना। तो जी। जब से जो बात की आते गई हैं। थी, नबीयीन इसका में- मतलब है कि उनको उनकी समझ ही नहीं आई कि उसने नब- सवाल क्या किया। नबीयीन में हजरत आदम नहीं आते, कैसे नहीं आते?
بتائیں کوئی آیت پڑھ کے بتائیں جس میں حضرت آدم کو نبی کہا گیا ہو۔ جی یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر پڑھے 33، ایک منٹ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 33۔ حسینی صاحب نے کہنا ہے کہ نبی خلیفہ نہیں ہوتا اور خلیفہ نبی نہیں ہوتا. دیکھیں میں ابھی آیت مبارکہ پیش کر رہی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے. جی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ جی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو جانب پر۔ اس میں نبی کا کہاں ذکر ہے؟ جی تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ نبی ہیں۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے اس میں دیکھیں کہ انبئونی، تو جو خبر آتی ہے وہ نبیوں کو آتی ہے۔ اس میں نہیں، وہ آپ ڈرائیو کریں گی، وہ بے شک کریں آپ۔ اصطفیٰ جو ہے اگر وہ نبی بناتا ہے تو حضرت مریم نبی ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ نے جو چنا گیا ہے نا، میں وہی کہہ چنا رہا ہوں گیا ہے کہ نبیوں کی طرح۔ اگر اصطفیٰ نبی بناتا ہے تو حضرت مریم کے لیے بھی اگر اصطفیٰ ہو تو وہ نبی ہو جائیں گی؟ نہیں آپ دیکھیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ جب فرمایا کہ بات ہی نبیوں کے چننے نہیں، کی آئی تو وہ رجال کی اس ہے پہ نا۔ رکھ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کسی جگہ نبی فرمایا ہے تو وہ نبی ہوں گے، اگر نہیں فرمایا تو نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انبئونی باسمائی، تو ان کے پاس غیب کی خبر آئی ہے، تو نبی کی جو تعریف آ رہی ہے نا وہ غیب کی خبر کی آ رہی ہے۔ نہیں، غیب کی خبر آنے سے نبی نہیں بنتا۔ نبی صرف اس وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کہہ کے مخاطب فرمائے۔ جس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کہے وہ نبی ہوتا ہے، جس کو نہ کہے وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ نبی کی جو تعریف قرآن کریم میں آئی کہ انباء الغیب، کہ اس کو غیب کی خبر بتائی جاتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں آئی۔ انباء الغیب تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو انباء الغیب عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ انباء الغیب دوسروں کو نہیں ملتی، اگر جو غیر نبی ہیں ان کو بھی وحی ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے۔ وحی اور الہام ہونے سے نبی نہیں بنتا۔ وحی اور الہام میں خاص میسج جب یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نام سے پکارے کہ میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، رسول بنا دیا، پھر وہ نبی اور رسول بن جاتا ہے۔ صرف نہیں یہاں پر نبی اور رسول کا مجھے کوئی آیت مبارکہ بتائیں جس میں ہو کہ جس کو میں پکاروں وہ نبی ہے۔ یہی پیٹرن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قرآن کریم اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ پھر آپ سورۃ مریم کی آیت پڑھیں۔ ہاں جی، وہ ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک جی ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 57 پڑھیں ذرا۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مریم کی 57 وہ ہے وذکر فی الکتاب ادریسا، میرا خیال 58 پڑھیں، 58۔ 58 جو ہے وہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ترجمہ کر دیں اس کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم کی ذریت میں، وممن حملنا مع نوح، اور جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں، واسرائیل، اور اسرائیل کی، وممن ہدانا واجتبانا، جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ان کو چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدہ کرتے اور ناگزاری کرتے ہوئے پیش گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ ذریت آدم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے وہ ذریت ابراہیم اور اسرائیل۔ اب جہاں پر ابراہیم کیا نبی رسول نہیں ہے؟
حضرت ابراہیم نبی اور رسول ہے. ان کو کہا ہے نا نبی کہا ہے، اس لیے وہ ایک نبی منٹ ہے دینا. حضرت نوح علیہ السلام، لیکن یہاں پر تو ان کو نہیں کہا، یہاں پر ان کی ضرورت ابراہیم کہا گیا تو کسی جگہ اور جگہ کہا ہوگا نا. جی. میں یہ عرض کر لیکن رہا ہوں کہ کسی جگہ حضرت ابراہیم کو نبی کہا ہے، کسی جگہ حضرت اسماعیل کو نبی کہا ہے، کسی جگہ حضرت اسحاق کو نبی کہا ہے، دیکھیں کسی جہاں جگہ حضرت پر ہارون کو اب نبی دیکھیں کہا ہے. حضرت نوح کو نبی کہا نا. اب جو اگر چنے کہا ہے ہوئے تو لوگ وہ- ہیں نا، اگر چنے کہا ہے ہوئے تو لوگوں میں میں عرض کر رہا ہوں اگر کہا ہے تو ہیں، اگر نہیں کہا تو نہیں. دیکھیں میں جو بات سمجھنا چاہ رہی ہوں نا آپ سے، اگر آپ نے اپنی طرف سے کسی نے سمجھنا تو وہ بے شک سمجھتا رہے، اس کی نہیں مرضی ہے. میں یہ بات آپ میں سے اللہ تعالیٰ کے سمجھنا کہنے کی چاہ بات رہی کر رہا ہوں ہوں. جی کہ جب اللہ تبارک و تعالی جی حضرت آدم کی جو حضرت بارے میں کہ ان اللہ اصطفیٰ، آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، جی جی اس میں اللہ تعالیٰ پہلے حضرت آدم کا نام لے رہی ہے، پھر جی حضرت نوح علیہ السلام کا، جی پھر عمران کے مطلب جی خاندان کا. ٹھیک جی. ہے. اب ان خاندان میں کیا نبیوں کی مینشن ہے یہاں پر؟ نہیں، نبیوں کا کوئی کن کو؟ مینشن نہیں، اس میں صرف یہ مینشن ہے کہ یہ معزز خاندان ہے، ہمارے چنیدہ خاندان. نہیں تو نہیں باقی نہیں سارے مسلم نے، یعنی کہ ان میں کوئی کامن چیز ہے تو ان کا نام اس طرح لیا گیا بالکل نا حسین بالکل بھائی. بالکل. وہ جی جی. کامن چیز تعالیٰ کیا کی- ہے؟ عید میں جو چنا گئے ہیں انہی کو بتایا گیا نا، انہی کو مینشن کیا. ان سب دیاں زمیناں سانجیاں سن، ایک زبان اللہ بولدے سن اللہ کہ تعالیٰ میٹھا بہت کھاندے سن. پتہ نہیں کی کھاندے، لیکن جنہوں اللہ تعالیٰ نے نبی کیا وہ نبی ہے، جنہوں نے کیا ان للہ بس ہن گل اگے نہیں چلنی ہے. عمر باپ صاحبہ نہ تسی ہارنا نہ انہوں نے جتنا. چلے چھڈ ٹھیک دو، ہو گیا، ٹھیک ہے. سانو کوئی ہور گل کرن دیو. سانو پتہ ہے یہ جنے بھی اہل قرآن نے نا، یہ سب نو وہ عامر نذیر صحیح کہندا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، بندے نو گمراہ کر دیندا. استغفر اللہ، ان للہ و انا وہ یہی الیہ کہتا ہے، راجعون. وہ کہتا ہے نا قرآن تو بندے نو گمراہ کر دیندا ہے. قرآن کردے رہندے نے ہر ویلے، قرآن سے بات کرو، قرآن سے، ان تے قرآن للہ تے و بندے انا. نو دیکھیں گمراہ کر حسینی دیندا ہے. صاحب نے جو بات کی ہے نا، جی ان السلام علیکم رحمۃ اللہ کا حسینی بھی انکل. جو انہوں نے قرآن وعلیکم پاک میں السلام. پڑھا تو انہوں نے کہا کیا کہ رہی بعض کے پیغام لے ساتھ کے آیا نبی یار اور آمن رسول نذیر آیا. کا، آمن ٹھیک نذیر ہے. کا پیغام لے کے آ رہی. جی. اب ان کا کہنا، ان کا یہ بلیو ہے کہ جس کو نبی رسول کہا ہے اس کو ایز اٹ از مان لو، جس کو نہیں کہا ان کو نہ مانے. ٹھیک ہے. اب اس سے تھوڑا سا ڈیپ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگ بتائی ہیں ان میں حضرت امیر آدم رباب علیہ صاحبہ ایک السلام سے لے ریکویسٹ ہے کر آپ سے. اور ان سب کا امیر ذکر رباب کیا صاحبہ ایک گیا. اٹ ریکویسٹ ہے مینس آپ کہ سے. حضرت آدم بھی انہی میں شامل ہے. میں امیر سسٹر رباب یہ صاحبہ بات ایک بہت ریکویسٹ لمبی ہے ہو آپ سے. جانی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ موضوع بہت لمبا ہے. یہ ایک اپنے ریکویسٹ ہے آپ سے امیر رباب صاحبہ، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. آپ یہاں سے جانا نہیں ہے، ورنہ آپ کے یہاں سے جاتے ہی ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے گا خاموشی سے نا، جسے علامہ کہتے ہیں، جھوٹا علامہ، وہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائے گا. یہ اس قسم کی باتیں کرنا، ہیٹ سپیچ کرنا، یہ نہیں اچھا. یہاں سارے لوگ آ سکتے ہیں، ساری بات کر سکتے ہیں. آپ کو بھی لیا ہے، کسی کو بھی انکار نہیں. تو یہ اپنا تسلط نہیں جمانا چاہیے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ آئے اور بات کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں بات. یہ بندے نو کی ہو گیا ہے؟ نیور انہیں اپنا قبلہ ہی بدل لیا بالکل ہی. یا ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے. سنی بھائی، میرا جو کہنے کا مطلب جی یہ جی تھا جی جی کہ جو بات کالو کی بات مجھے بڑی جی جی دیکھیں یہاں پر وہ اب اسی آیت مبارکہ کو جس پہ انہوں نے کہا کہ میں ذوق سے پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مناظرے میں مسلمانوں کی بھی ایک جو ہوتے ہیں نا جذبات اور وہ سارے جو ہے نا مطلب ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر سکسیسفل ہوں، ہماری بات جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے پیش ہو. اسی طرح جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہوتا ہے کہ جو بھی دو لوگ بات کر رہے ہو تو ان کا دونوں کا یہی ہوتا ہے. جی بالکل. اب سننے والے جب اپنی کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. جی رائٹ. جی مثال کے طور پر کہ اگر میں کسی جگہ پر بات کر رہی ہوں تو جی مسلمانوں کی، تمام مسلمان سننے والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوگی میرے ساتھ کچھ. جی جی ٹھیک ہے. اور میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب جو خاتم النبیین کی آیت مبارکہ پیش کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں نے تو یہ اپنے ذوق سے، مجھے پسند ہے تو میں نے اصل پیش میں کی. اس جنکچر پہ ایک اور بات تھی. جی جی. وہ بات کہلاتی ہے تعارف. جب ہاں دو ہاں. پارٹیاں آمنے سامنے آتی ہیں تو دونوں نے یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ میرا یہ موقف ہے اور آپ کا یہ موقف ہے.
ٹھیک میرا ہے یہ دعویٰ ہے اور آپ کا یہ، ہر آدمی دوسرے کا تو اس کو نہیں حق پہنچتا، بیسیکلی وہ اپنا تعارف اپنے دعوے کے ذریعے کراتا ہے دعوے کہ کے ذریعے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. میرا مسلمہ یہ ہے. ہوں ایک آدمی تو اپنا مسلمہ بیان کر دیتا ہے، دوسرا آدمی اپنا مسلمہ کوئی نہیں بیان کرتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تم غلط ہو. اب یہ احمدیوں کے اندر ایک جمبا صاحب ہیں، جمبا صاحب کو دیکھیں. پوچھے کہ آپ کی صداقت کی کیا نشانی ہے، ہوں تو وہ کہتے ہیں میری صداقت کی یہ نشانی ہے کہ خلیفہ ثانی جھوٹے ہیں. اچھا صحیح ہے. یہ دلیل ہے ان کی. ہوں یہ دلیل نہیں دیکھیں، ہے. جب دلیل شروع میں آئی ہوں نا مناظرہ، جی 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 تو نادر صاحب کے ساتھ اور اپنا ابن ماجہ اس طرح مطلب کافی قرآن کریم پہ ہی بات ہوتی تھی، اور بڑے بڑے اسٹرانگ قسم کے مناظرے ہوتے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ دونوں گروپ بڑی تیاری کے ساتھ آتے تھے میدان میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر جس وقت اپنا میر سلیم صاحب آئے، تو میر سلیم صاحب نے جو نظریہ رکھا وہ یہ رکھا کہ ایک سائل ہے یا اور ایک مدعی ہے. یا ٹھیک ہو کیا؟ اب ایک دعویٰ پیش کرے گا، دوسرا اس کا رد کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اگر کیا؟ یہ طے ہو اب جائے. میں نے یہی بات کر دی نا، اگر ٹھیک ہے، انہوں نے اس یہ طرح سے رد کیا تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا نام مناظرہ نہیں ہے، اس کا نام مباحثہ ہے. جی کہ میں یہ طے ہو جائے کہ میں دعویٰ پیش کروں گا، آپ نے رد کرنا ہے، اور رد کر دینا ہے. جی میں اس کے حق میں دلائل پیش کروں گا. پیش کروں گا. بالکل ٹھیک، میرا ٹھیک یہی ہے. تھا یہ کہ ٹھیک ہے. جہاں پر 200 لوگ یا 250 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر سب سے مین چیز ہوتی ہے نتیجے کی، یا کہ آپ نے اخذ کیا کیا. یا ٹھیک ہے نا. اس نتیجہ اخذ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر ایک بات کے اوپر کہ بھئی آپ جو ہے اپنا دعویٰ تو پیش نہیں کر رہے، یا لیکن میں نے آپ کے دعوے کا آپ کے رد کا جو ہے نا میں نے مثبت کر دیا، اب آپ اس کے اوپر آیت مبارکہ پیش کر دیں. اگر اس بات کو اتنے لوگوں کو سمجھتے کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ جانا چاہیے. مثال کے طور پر کہ کل میں نے جری اللہ بھائی کی براڈ کے اوپر مناظرہ نہیں تھا، لیکن مطلب ایک بحث و مباحثہ آپ سمجھ لیں. یا ٹھیک ہے. وہاں پر جس وقت میں نے ان کے سامنے ختم نبوت کے اوپر جو دلیل رکھی وہ یہ رکھی کہ جب قال رسول، کہ جب رسول فرمائے گا کہ یا ربی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم قرآن کو موجود جی کہ مطلب چھوڑ دیا. میں نے کہا یہاں پر اگر رسول آنے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا ذکر کیوں کرتے؟ نمبر ایک. دوسری بات میں نے انہیں کہی کہ بھئی جہاں پر سورۃ احزاب کی کہ یوم تقلب، ٹھیک ہے، وجوہہم فی النار، کہ ان کے چہروں کو آگ کی طرف جو ہے وہ پلٹ دیا جائے گا، تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنے رب کی اور ایک رسول کی اطاعت کی ہوتی. بہترین. تو میں کہا وہاں پر مرسلین ہوتا. یہ جو آپ کا منطقی ہے نا پیشکش، جی آپ نے اگلے دن بھی مجھے یہ سنائی تھی، یہ بہترین، یہ علمی بات ہے کہ کوئی انسان پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں کسی بات کو پیش کرے. جی یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ فاضل جل اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، تو بجائے اس کو کریکٹ کرنے، اسے ایکسیپٹ کرنے اور اس کے اوپر بات کرنے کے، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے. یا کوئی کہتا ہے مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، بجائے اس کا جواب دینے کو وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے. تو یہ جو بات مقابلے کی ہے یہ علمی نہیں ہے، یہ اصل میں صرف منہ بند کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرنے کی ہے جس سے وہ جی خود کو آپ داغ دیں. یہ علمی گفتگو نہیں ہے. جو- بالکل آپ جو نے صحیح، یہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی. جو کل آپ بات کہہ رہی ہیں وہ خالص علمی اپروچ ہے کہ جس ایشو کو آپ نے لیا ہے اس کے متعلق کیا مثبت باتیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ اینسلری مضامین کیا ہیں، ہم جی نے ان کی تلاش کرنا ہے. اور ان کی تلاش میں اگر آپ ناکام بھی رہیں، آپ کہیں مجھے نہیں ملا، مجھے پتہ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا جواب ہے. جی. اس میں اب کوئی ضرورت میں نے حسینی صاحب جب وہاں پر یہ بات رکھی، جی میں نے کہا جی اب یہاں پر تو قیامت کا دن ہے، یعنی کسی چیز کا اینڈ ہے، جی نہ بالکل کسی نے آنا ہے نہ جانا، اینڈ ہو گیا. اینڈ بالکل. والے دن یہاں پر مرسلین کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جواب دے دے مجھے. بے شک. جبکہ ہر رسول کے لیے کہا جائے کہ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یا کہ جتنے بھی آئے ان سے پوچھا جائے گا، ان کی امت سے بھی، ان سے. پھر مجھے یہ بتائے کہ یہاں پر آخری رسول جو ہے اس کو کیوں کہا گیا؟ الرسول سے مراد کون ہے؟
یہاں سے بے آپ شک، بجا دیں. بے شک. اب وہ کبھی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف. یا میں نے کہا دیکھیں آپ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت میں آپ مجھے اپنا فہم بیان کر دیں. یا ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں آئیں گے پھر کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے. اس آیت پہ رہی آپ. میں اینڈ تک وہی بات کرتی نہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کریں، اس آیت کے اوپر مجھے بتائیں کیا رسول کون ہے. یہ آپ کا موقف جو ہے وہ نہایت درجہ لطیف اور بہترین ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی اس میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جی دوسری جگہ فرمایا ہے کہ من یطع اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس رسول کی اطاعت. جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قرآن کریم جوڑتا ہے اور کسی کے حوالے نہیں کرتا. تو اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی اگر کل سنی عیسیٰ صاحب علیہ السلام کے جی جی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا قرآن کریم کوئی اشارہ نہیں فرماتا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر اگر کل میں ہوتی جی جی مطلب کہلو کے ساتھ میری بات ہو رہی ہوتی تو وہ یہ جی سوال کرتا کہ جی آپ نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، تو جی میں تو بڑا واضح طور پہ رک کے کہتی کہ نبیین واحد کا سیگا یہ جمع کا جی بالکل. ڈیفینیٹلی جمع کا سیگا ہے. جی جہاں پر خاتم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی سٹارٹ ہو رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا اینڈ ہونا، کسی چیز کو سٹیپ کرنا جمع کے اوپر، اٹ مینس کسی جگہ سے شروع ہوئی ہے اور جی وہاں پر آ کر یہ چیز جو ہے نا وہاں پر یہ سٹیپ ہو رہی ہے. بس سٹیپ کو کر لے آپ، آخر کے معنی کو کر لے، کوئی بھی معنی کر لے. جی اب وہاں پر حضرت آدم کو لے آئیں آپ، حضرت نوح کو لے آئیں، حضرت ابراہیم کو لے آئیں، آپ کی مرضی ہے بھائی. وہ تو ٹھیک ہے، ایک لیکن یہاں پر سلسلہ ہے، جی سلسلے کا آپ انکار نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا یا غیر مسلم بھی، جو بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچے، وہی چیز ان کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، نہ کہ کسی کو یہ کہہ کر کہ بھی تو تے اپنا پیش نہیں کر سکے، گل ختم ہوئی. دیکھیں لوگ اپنا قیمتی وقت لے کر آتے لیکن ہیں. اگر فریق ثانی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے تو میرا تو خیال ہے اس کے بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں. دو لفظوں میں بتانے میں آپ کوئی حرج نہیں. ہاں، دیکھیں اگر ایک شخص نے مثال کے طور پر لیکن کہ وہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے میں جب اپنا نہیں مناظرہ بتانا. کرتی ہوں نا تو لوگوں کی دلچسپی کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی جگہ کے اوپر موضوع کو سٹک نہیں کرتی، یا ٹھیک میں ہے. کسی جگہ پر رکتی نہیں. اگر وہ کوئی برانچ ڈھونڈتے بھی ہیں نا تو میں جی کہتی ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن میں اس کی برانچ کا جواب دے کر واپس اسی جگہ کے اوپر آتی ہوں کہ ہاں اب یہاں سے پھر شروع کرو گے. بے شک ایسا ٹھیک ہی ہے. ہے. اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو میں کہتی میں ان کو وہاں پر 3-4 دفعہ ہلا دیتی کہ بھئی دیکھ تو اپنا عقیدہ نہیں پیش کر سکا، جی بالکل. چل میرے عقیدے کا رد پیش کر دے چل. وہ اب ہمارے جو بٹ صاحب ہیں نا، عظیم بٹ صاحب، جنہوں نے اپنا نام ختم نبوت یونیورسٹی جی رکھا جی بالکل ماشاءاللہ جی اور پھر انہوں نے ایک اور نام رکھا پروفیسر ختم نبوت. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ لاشاری یا کیا اللہ یاری جو ہیں شیعہ عالم ہیں ان کے پاس گئے تھے. اب یہ نام آپ لے کے جا رہے ہیں، دلائل کیا پیش کر رہے ہیں؟ اجرائے نبوت کے. اگر آپ نے اجرائے نبوت پیش کرنی ہے تو یہ نام اور یہ اپنا عنوان تو نہ رکھیں نا، صحیح، پھر اپنا نام اجرائے نبوت رکھیں. لیکن وہ تنزیہ طور پہ بھی رکھتے ہیں نا. نہیں پتہ نہیں اب طنز کی اس میں کیا ضرورت ہے، پھر وہ طنز ہی کرتے رہیں. پھر ٹھیک ہے. تو یہاں یہی بات تو شروع میں نے کی ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان نہ کوئی جنگ دیکھی ہے. جنگ سے مراد علمی جنگ میں نے نہیں دیکھی. میں نے یہاں پر صرف تماشا دیکھا ہے، ایک دوسرے کی جو مطلب استہزاء دیکھا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. علمی کوئی چیزیں نہیں ہیں ان میں، نہ علمی جنگ ہے نہ علم کی طور پر ان کے اوپر مطلب کوئی ایسی بات ہے. دونوں طرف ہی الزامی باتیں، الزامی ایک ٹھٹھا مذاق، ایک مطلب ایک رونق لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. میں نے تو یہی چیز حسینی صاحب ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ کہ میری نظریہ یا میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن جو محسوس کیا میں آپ کو وہ ذکر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے جو بھی آپ تبصرہ کریں. میرا صرف کہنا اتنا تھا کہ اگر گفتگو ہو رہی ہے، دو فریق ہیں
तो दूसरे फरीक को भी पता होना चाहिए मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका अकीदा क्या है। अगर वही एक भी कहता है मैं भी खत्म नबूवत को मानता हूँ, दूसरा कहता है मैं भी खत्म नबूवत को मानता हूँ, तो बहस किस बात की कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि जब उसने खत्म नबूवत का तो इनकार कर दिया ना, अब हमारा बंदा अगर ये बात कह देता ना उसे कि जी, ठीक है भी तू अपना अकीदा ते तेन शर्म आ रही है दसन लग गया या, तो चल मेरे अकीदे का कुरान तो रद्द कर दे। अब वो हमारा बंदा भी तो ये कह रहा ना कि मैंने तो शौकी आयत पेश की है, मैंने तो दलील दी नहीं है हम्म, ये भी तो देखे ना आप। देखिए मैं कोई जमात अहमदिया से मेरा किसी दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है, या, लेकिन बात जो है ना मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हक सच की करूं और जहां पर अपनी कमजोरियां जो हैं उनको जब तक हम मेंशन नहीं करेंगे तो अपनी इस्लाह नहीं कर सकते हम लोग, जी बेशक, ठीक है। तो मैं आप यकीन करें कि मैं जब किसी से बात कर रही होती हूँ ना तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे दूसरों की कमियां नहीं नजर आ रही होती, मुझे अपनी कमियां नजर आ रही होती कि यहाँ पर मुझे ये बात करनी जी, चाहिए थी, यहाँ पर मुझे ये बात करनी बेशक, चाहिए थी, और बेशक, मैं बकायदा उनका नोट बना लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बात करूंगी तो मुझे इन पॉइंट को रेज करना है। बेशक यही है। तो बात तो ज्यादा अच्छा यही हो कि इंसान अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब। जी वालेकुम सलाम। आ ਉਹ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੀਆਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮੇ ਸਭਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਅਫਜ਼ਲ ਮੈਂ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫਾਈ ਮਾਮਲਾ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਉਸਕਾਨੀ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ? ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਜਰੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਰੌਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। मैं क्या भी खाम खा टाइम की जाया करना हूँ या पे काम ये करूँ। बात मैं मानता हूँ लेकिन अफजल बजाय तो वैसे ही अपना बगैर पेंदे के लोटा घूमता रहता इधर उधर। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੀਰ ਲੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਟੇ ਲੈ ਪੀਰ ਲੋਟੇ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਟੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੱਚਾ ਲੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਮਜ਼ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ 7 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਟਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਔਰ ਹਯਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ। अच्छा सैनी अंकल इजाजत है मैंने थोड़ी जी, मैं उम्मे साहब को मैं एक ना समझ गया बंदा तो मैं उम्मे साहबा को एक सवाल पूछना छोटा जिहा अगर ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ मुनासिब समझन दी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं उम्मे साहबा मैनू एक मैनू समझ नहीं आ रही कि ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦست ਜ਼ਬਰਦست। ਇਹ ਜੀ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ 87, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ جی 87 سورۃ بقرہ سورۃ بقرہ جی جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتینا موسیٰ الکتاب۔ اچھا ماشاءاللہ ایک منٹ مجھے دے دینا جی حسینی انکل، ملک عمران آیا کہ آپ فرانس کو جو ہے نا والا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، مندہ برا آ میں گیا نے آپ کو دیکھا ہے۔ میں بھی آتا ہوں تک کہ میرا کیا حال ہے گرائیں دا حسینی انکل ایک منٹ مجھے دے دینا۔ اے حسینی تیرے انکل نے تو کدھر دا انگریز بن گیا، حسینی چاچا انکل آپ کا ماشاء ماما اللہ، کا چاچا کا اچھا پکارے تایا ڈال کے کا بولنے دے پھپھڑ بھائی۔ کا اور میرا مطلب ہے کہ فرانس دا کیا حال ہے آج کل۔ حسینی انکل آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، میں نے آپ کی پکچر دیکھی ہے، آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں حسینی انکل، اچھا جی اللہ حسینی صاحب تعالیٰ آپ حسینی صاحب کے پیر بھی بڑے خوبصورت ہیں، انہیں کو کہو کہ ان زندگی کو دے۔ زمین پہ مت رکھے میلے ہو جائیں گے۔ دیکھ لیا آپ ان پیروں کو زمین دیکھ پہ لیا، مت لیکن رکھو حسینی صاحب میں حسینی صاحب ٹرین پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جی حسینی صاحب ٹرین سے بھی بٹھاؤ پھر۔ اور ٹرین سے کسی پہلے مزید چاندرا گل پاؤ۔ کرنے ہیں۔ حسینی انکل آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اور جو عامر ہے نا نذیر سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ خوبصورت ہے، نہیں عامر نذیر زیادہ خوبصورت ہے کہ حسینی انکل زیادہ خوبصورت ہے، یہ بتاؤ۔ نہیں میں صرف کمپیئر اچھا کرتا میں ہوں، کوئی میں تیرے کو مذاکر بات ٹال نہیں جاتا کر رہا تھا، آپ جہاں ملک پر عمران لے ٹھہر کر جا یار ایک جائیں۔ منٹ، کنپیئر کرنے کی کیا تمہیں ضرورت پی گئی ہے؟ وہی اچھا میں نے مسئلہ ہے حسینی کہ انکل کی جو ہے نا پکچر دیکھی۔ ملک عمران اپنا قبلہ پہ دیکھیں اتنی بدلتا ہے۔ سیریس گفتگو ہو رہی تھی تو آپ اس طرح نہ کریں، زیادتی ہے یہ۔ حسینی صاحب 2 آیات آپ نے میں پڑھ لی ہیں، لگتا ایک ہے سورۃ کوئی بقرہ کی دوائی دینی 87۔ پینی ہے مینو ہی جڑا دوائی میرا خیال ہے دوائی تو بغیر جڑا نا بماس اے دیسی سے پی کے ٹکن آیا لگا، آج، یہ لگتا ہے دیسی میں پی نے کے لگتا ہے ہے، دوائی تو بغیر بماسٹر نہیں ٹکن لگا۔ یہ اور تو دیسی چپ پی کے نے کر دیسی یار، تو اور تو ماسی لگدی ہے، تو چپ کر، اور اور پیتی تو کیڑی ماسی ہو۔ لگدی ہے، میں حسینی صاحب تسی حیات آیت کی گل مبارکہ کریں، شروع کرو، ایک 215 تو تے تے کوئی چپ کر۔ حسینی صاحب بہن اولاد جو 87، ملک یہ عمران 2 نو آیتاں پڑھ دو۔ ملک حسین عمران صاحب پی اولاد جو کے ملک عمران اب 88 نمبر آئے تو میں آیت پڑھن لگایا لیکن انہوں نے کہا کہ آیت نہ پڑھ بلکہ ساری گل پہلے سن۔ تو میرا خیال ہے قرآن شریف نو زیادہ پریورٹی ہے، پہلے اسی قرآن شریف ہی پڑھنے ہیں۔ یہ زیادہ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ اے حسینی صاحب 2 آیتاں پڑھ دے، جی میں پڑھنا ایک 87 پڑھ دو تے دوسری 215 پڑھ دو۔ جی 215 ہی ہے، نہیں 213۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے 88 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ٹھیک، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ الرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے ہم رسول بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی روح القدس سے تائید فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جسے تم نے پسند نہیں کیا
تمہارے نفسوں نے استکبرتم اور تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، ایک فریق نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور دوسرا فریق جو ہے وہ قتل کے درپے ہو گیا۔ جی اوکے۔ اب یہاں پر آپ کیا مطلب استدلال لیں گے اس آیت مبارکہ سے، جیسے ہمارے بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ کیوں انکار کیا جاتا ہے، اس تو وجہ سے یہاں سے آپ انکار کیا استدلال لیں گے؟ یہی ہے کہ لوگ اپنے علم کے زوم میں تکبر کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، اسے نیچا دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند مقام پہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایک مخاصمت اختیار کر کے ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے، تقتلون ظاہری قتل کرتے ہیں یا ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹھیک ہو گیا۔ اب سورت بقرہ کی 213 پڑھ دے۔ 213 جو وہ ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے ایک ہی تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو مبعوث فرمایا جو بشارتیں عطا فرماتے تھے اور انذار کرتے تھے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی سچائی کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کریں جو اختلافات وہ رکھتے ہیں، وما اختلف فیہ الا الذین، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کو کھلے کھلے نشانات ملے، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جنہوں نے اختلاف کیا لیکن حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مخالفت ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا تھا، ان کو کیوں جی یہی میں بتا رہی ہوں۔ یہاں پر جو آیت پہلی پڑھی گئی ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ اب پھر ان کے بعد پے در پے ہم ان کے بعد جو ہیں بہت سارے رسول آئے۔ اب سورۃ مائدہ جو ہے وہ اس کی مطلب کڑی جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسی کڑی میں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رُسُلُنَا کے، کہ وَقَفَّيْنَا کہ من بعد ہی وہ کیا آیت مبارکہ ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور اسی میں اسی سلسلے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پے در پے رسول بھیجے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ اب وہاں پر جو ریزن ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نفس کو کوئی رسول اچھا نہیں لگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کسی جگہ پر انہوں نے تکبر کرتے ہوئے کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے یا ہماری چاہت کے مطابق یہ خاندان نہیں ہے جن کے میں اندر وہ مطلب آئی ہیں، مطلب جو بھی ان کا تکبر تھا، یا یہ دولت مند نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ بہتر ہے، ہمارے میں علم زیادہ ہے، کسی بھی طرح کا تکبر، تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں، کہ ان میں جو نبیوں کا سلسلہ آیا وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے،
اور اپنی جو خواہشوں پہ ان پہ نہ ہوتا تو ان کو ایمان بھی نہ لے کر آتے ان کے اوپر، اور تکبر کرتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا. تو ہم اسی آیت سے ہی اخذ کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جی حسینی صاحب آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جی جی بے شک یہی اس کا جو مرکزی اصول ہے کہ جو لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے وہ اپنی بدقسمتی میں جس طرح جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو مقابلہ بیان کیا ہے ابلیس کا اور آدم کا، تو اس نے کہا با واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ ایک اصول ہے جس کے ماتحت ہمیشہ ہی انبیاء کی بعثت کے وقت لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اس دشمنی کی وجہ ان کی نفسانی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا تکبر بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ بیان کی. جی کیا جو میں نے سوال کیا میرے بھائی نے، کیا یہ اس کا جواب ہے؟ آپ بے سمجھتے ہیں؟ شک یہی جواب ہے اس کا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. نہیں تو جو یہودی جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا، وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آسمان سے آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ آیت پڑھی ابھی سورۃ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے، تو جی اب میں وہ آیت بالکل سمجھ گیا ہوں، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جی نہیں، ٹھیک ہے. اس کے آگے ہمارے پاس جو حکم ہے نا وہ دیکھیں کہ اس میں آیت نمبر 44 میں رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، کہ بے شک نازل کی ہم نے تورا، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور انہی کے قدموں کے نشان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ جو ان کے سامنے تورا تھی انہوں نے تورا سے اس کی تصدیق کی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی وَنُورٌ، اور دی ہم نے انجیل، اس میں ہدایت اور نور ہے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے سامنے تورا سے ہے. وَھدی وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پر کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل بما انزل اللہ فی، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ وہ فاسق ہیں. اب تورا کے بعد کہا گیا اہل انجیل، اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ہم نے طرف آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب ساتھ حق کے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی کتاب سے، جو ان کے پاس ہے اس کتاب سے تصدیق کرتی ہے. وہ مہیمنا، اور نگران ہے علیہ، اوپر ان کے، وہ نگہبان ہے اوپر ان کے. فاحکم، پس چاہیے کہ بینہم، فیصلہ کرے درمیان ان کے، بما انزل اللہ، وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور نہ آپ اتباع کریں اس کا وہ جب آپ کے پاس حق آ چکا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کا اتباع ہی نہیں کرنا. یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں، ہم نے اتباع کیا کرنا ہے اس بات کا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ نزل علی محمد، کہ آمنو بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ اس پہ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے.
کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اب یہی تمہاری برائیوں کو دور کرے گا، یہی تمہارے حالوں کو سنوار دے گا۔ تو اب ہم یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو اب ان کے تو جو احکامات ہیں وہ سارے منسوخ ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو مرضی کہتے رہے۔ نہیں مگر نبی کے وسلم تو انہی کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے نا ان کے درمیان، کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے بتایا نا کہ توراہ پہ جو فیصلہ کیا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس بات پہ توراہ پہ فیصلے کیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توراہ پہ فیصلے نہیں کیے، نہیں کیے؟ نہیں۔ تمام انبیاء کے بعد جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی ہیں، پھر وہاں پر انجیل کے فیصلے ہوئے ہیں، اہل الانجیل کہا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ملت ابراہیم کے اوپر مطلب تھے کہ جو توحید اور جو مطلب پیغامات تھے اسی کے اوپر آپ نے بات فرمائی ہے۔ نہیں، وہ جس میں وہ ایک قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ ان کے مطابق فیصلہ نہیں تھا وہ؟ دیکھیں وہ کیونکہ تھے یہودی، ان کی کتاب تھی اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا۔ اسی مطابق فیصلہ، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نبی کے وسلم نے فیصلے نہیں کیے ان کی کتاب نبی کے کریم مطابق۔ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہے ملت ابراہیم، لیکن اگر کوئی یہودی آتا ہے، ان کے اپنے قانون ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر مانتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ جن کو حجت مانتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر بلیو ہے، ڈیفینیٹلی انہی پہ اوپر بات کریں گے۔ جی حسینی صاحب میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ایک حسین صاحب کو شامل نہ کریں، حسینی صاحب آپ شامل ہیں؟ ایک شارٹ بات کا شارٹ جواب دے دیں کہ جی خدا تعالیٰ نبی کس لیے بھیجتا تھا یا کس لیے بھیجتا تھا؟ یہ نبی کا قرآن ہم مجید میں نہیں، کیا لکھا ہوا ہے جب ایک قوم کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ آیت مبارکہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بھیجتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے مثال کے طور پہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں امت بڑی برائی پھیل گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے تو اب نبی آنا چاہیے، نہیں۔ کیا کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ خدا تعالیٰ انبیاء تب بھیجتا ہے جب کسی امت کا بہت زیادہ حصہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسی آیت قرآن میں ہے؟ میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی جو اسیسمنٹ ہے نا امت کی، وہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنی، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات میں فیصلہ کیا ہے، بیچ میں شامل نہ ہو، ایسا کوئی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میں نے یہ عرض کی ہے کہ وہ جو قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ عالمہ ہیں، تو یہ بتا دیں کوئی ایسی آیت ہے جس میں خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء اس وقت میں بھیجتا ہوں جب کسی قوم کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ یازر المومنین جو آیت مبارکہ ٹھہرے میں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ سوال کیا، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اسی کا جواب دے رہی ہوں، اسی کا ایسی آیت ہے وہ ما کانا لیازر المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مومنین کو جواب نہیں ہے، سن لیں یہ جواب نہیں ہے۔ میں نے سوال یہ پوچھا، سوال میں نے کیا پوچھا آپ کو پتا؟ میں نے سوال کیا پوچھا ہے؟ جی میں نے بالکل آپ کا سوال سنا۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نبی جو ہے، رسول جو ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت مبارکہ بھیجی ہے کہ میں کب نبی اور رسول بھیجتا ہوں؟ ہاں، کہ جب امت کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو آیت پیش کر رہی ہوں، آپ کو اس کا معنی پتہ ہے کہ میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ ما کان لیازر المؤمنین۔ حسینی صاحب آپ موجود ہیں یہاں پر؟ ایسی آیت کوئی نہیں ہے قرآن کریم میں جس میں خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ میں انبیاء کرام تب بھیج ان کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس آیت کو جو میں نے، حسینی صاحب آپ موجود ہیں اگر آیت پڑھ دیں گے؟ بتائیں نا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی مجھے یہ بتائیں کہ گمراہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں، اس گمراہی کے اوپر کہ جب لوگ کہیں گے، ایک منٹ مجھے یہ بتائیں، جب لوگ کہیں گے امت گمراہ ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، ایک منٹ، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی تمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ جتنی مرضی آیتیں پڑھے سے فرق نہیں پڑتا،
یہ بتائیں کہ جو میں نے سوال پوچھا ہے اس طرح کوئی آیت ہے قرآن کریم میں یا نہیں دیکھیں ہے؟ آپ کس طرح قرآن کریم کی آیات کی توہین کرتے ہیں کہ میں نہیں کر رہا آیت آپ کو اس لیے اتنا اس پتہ لیے ہے کہ کہ آپ بلا جب وجہ قرآن پڑھی پڑھا جا جائے رہی ہیں تو نا، کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلا وجہ پڑھی جا رہی ہیں. سوال کیا تھا؟ مجھے سوال یہ یہ ہے، بتائیں، آپ کو پتہ ہے سوال کہ یہ یہ بلا ہے، وجہ سوال آپ سن کو لیں پتہ پہلے، ہے میں نے دوبارہ یہ سوال آیت سن جو لیں، پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ دوبارہ آپ جو مرضی پڑھی جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال ان کیا ہے؟ للہ سوال و یہ ہے، انا آپ سے بات کرنا بھی نہیں بنتا. نہ کریں، بے شک نہ کریں. جی اچھا جی، آپ سے حسین بالکل صاحب بات کرنا سوال نہیں یہ بنتا. ہے، حسین صاحب سوال یہ ہے، کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ انبیاء کرام خدا تعالیٰ تب بھیجتا ہے جب کسی قوم کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی آیت حسین صاحب قرآن مجید میں ہے؟ سیری صاحب آپ موجود ہیں؟ رک جائے نا، آپ جی کرنے جی دینا ان سے. حسینی صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی حسین صاحب ایسی حسینی کوئی آیت صاحب ہے قرآن مجید آیت میں؟ نمبر 179 میں نے پیش کی تھی. ام صاحبہ ٹھیک کیا ہے، ہو گیا؟ آپ کو بات کیوں نہیں ایک کرنے دے منٹ رہی ہے؟ ٹھہر جائیں، مجھے آپ نے بات کہا تو میں کر نہیں لینے بات کرنی، دیں. مجھے اب ان سے کرنے دیں. ایک سوال تو منٹ کر ٹھہر لیں گے جائیں، نا. ام صاحبہ ایک منٹ سن لیں ٹھہر تو کیا ہو گیا جائیں. ہے، آرام آپ سے نے سن مجھے لیں، کچھ روکا، نہیں آپ نے کہا ہوتا. میں نہیں بات کرنی. آپ نے کہا حسینی میں نہیں میں بات آپ سے کرنی. بات نہیں کر رہی، میں حسینی میں صاحب کو حسین صاحب نے آپ سے شروع کر پہلے دی کی ہے نا. آواز دے رہی ہوں اس آیت کے لیے. وہی سوال میں نے حسین صاحب سے ڈال دیا. اب رک جائے کہ ایک جواب دے لیتے ہیں ان کو. اب ایک منٹ میری بات اچھا تو پوری ہو لینے حسین دیں. صاحب، حسین صاحب کیا کوئی آیت ایسی قرآن کریم میں موجود ہے جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے خدا تعالیٰ انبیاء کرام تب بھیجتا ہے جب کسی قوم کا بیشتر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ اس مفہوم کے ساتھ کوئی آیت موجود ہے حسین صاحب قرآن مجید میں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عمر صاحب آپ جاری رکھیں، میں اچھا جی، بھی دعا اب حسینی صاحب میں نے آیت مبارکہ پیش کی تھی 179. یہ ذرا پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سورۃ آل عمران. یہ آل عمران. اچھا جی. جی. اعوذ باللہ من 179 الشیطان سورہ آل الرجیم. عمران. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس میں وہ ہیں. ان کا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا. یہ وہی مضمون ہے جو صورت احزاب والا لیسأل الصادقین عن صدقہم حتی یمیز الخبیث من الطیب. ان میں سے جو پاس ہو جانے والے ہیں طیب ہیں، اور جو پاس نہیں ہوئے جو خبیث ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کی پر اطلاع فرمائے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے. جی، اب جو میرے بھائی نے سوال کیا تھا اس پر میں نے ان کو یہ آیت پڑھ کر اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتی تھی کہ جی انبیاء علیہ السلام کا جو چناؤ ہے یا کب یا کس وقت، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ ہمارے چاہنے کے اوپر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی امت گمراہ ہو گیا تو نبی آنا چاہیے. یہ ہماری چاہتوں کے اوپر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں چھوڑتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ بات کی ہے تو یہ آیت بنتی اور بیچ میں مجھے ٹوک دیا. کیا میں یہ آیت غلط پیش کی ان کو؟ نہیں، بالکل بجا ہے جو آپ نے فرمایا، ایسے ہی. تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک تو سوال کرتے ہیں یہ قرآن سے، لیکن جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی میرے جاتی بارے ہے. میں بات نہ کریں، آپ نے مجھے منع کر دیا کہ میں نے بات نہیں کرنی. میں حسینی صاحب سے بھائی بات کر رہی ہوں. صاحب مگر میرے بارے میں نہ کریں، پھر میں آپ کے نہیں، بارے میں میں آپ کروں کے گا بارے میں پھر نہیں آپ کر ناراض رہی، ہو میں جائیں آپ گی. کے بارے میں بات نہیں کر رہی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، کہ آپ غور سے اس کو سنو اور پھر خاموش رہو. تو مطلب ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ یا تو قرآن کریم پہ بات نہ کی جائے،
لیکن اگر بات کر رہا ہے کوئی تو اس کو پورے غور سے سنیں، اور سننے کے بعد پھر اسے کہیں کہ ہاں بھئی یہ مجھے جو ہے نا مطلب آپ اس کے اوپر نہیں ہیں۔ تو اب تھوڑی سی اس چیز پہ وضاحت کر دے کہ جو سوال تھا کیا اس کے اوپر حسینی صاحب یہ آیت بنتی ہے اور میرا کیا مطلب تھا اور قرآن اس آیت پہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے، پھر نہیں میں بنتی اجازت چاہوں گی۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سلسلہ اصل میں پہلے ایک یہ چین، واضح کر دیں کہ کیا یہ ان کے سوال کا جواب ہے تھا یا نہیں تھا۔ نہیں ہے بالکل ہے۔ نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ جی حسینی صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چین ہے جو دنیا میں جاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات نازل کرتا ہے اور جو لوگ مانتے ہیں ایک وقت میں وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے دوبارہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے، اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ انبیاء کے بھیجنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اس میں ہے کہ وہ ماننے کی وجہ سے کیا تھے؟ مومن تھے۔ ما کان اللہ یذر المومنین علی ما، جس حالت پہ ان کو چھوڑا گیا تھا اسی پہ چھوڑا نہیں جائے گا، ان کا امتحان دیا جائے گا۔ افحسب الذین ان یترکوا وہم لا یفتنون، کیا تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے اور آزمایا نہ جائے؟ تو امتحان اور کورسز آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں تو لوگ تکبر کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ بہت شکریہ حسینی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے تفسیر فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے کب آنا ہے؟ کیا ہماری ضرورت کے مطابق کہ ہم نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ عوام گمراہ ہو گئی، یہ لوگوں اس کے کا پاس علم نہیں اختیار رہا، آپ دیدی ہے یا بس، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کا چاہتوں فیصلہ پہ آئے گا؟ نہیں، ہے، ہمارا نہیں، ہمارا کچھ ہمارا نہیں۔ نہیں۔ جی دیکھو حسین بہت صاحب، جب شکریہ قومیں حسینی گمراہ صاحب۔ ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، رائٹ؟ یہ بات ہاں ٹھیک ہے جی، یا غلط ہے؟ جب کوئی ہاں قومیں جی، گمراہ ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کرام بھیجتا ہے۔ یہ بات کوئی اپنے طور پہ کہے تو اس کی مرضی ہے، اگر یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا، ایسے ہی ہوگا، لیکن میرے علم میں نہیں لکھا ہے۔ حسینی انکل، مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا، یقین جی مانے۔ جی 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے جی بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کم و بیش 600 سال کا تھا گیپ جب آپ جی آئے، تبھی قرآن پاک بھی نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا تو ایک لفظ زیر پہ ہر پہ ایمان ہے۔ جی جی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ٹائم یہودیوں نے کیوں منع کیا تھا؟ ان کی کتابوں میں بھی تو لکھا ہوا تھا سارا کچھ۔ ہاں، یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھنا ہے قیامت کے دن مسلمانوں سے، جو مسلمان 2015 کے بعد ہیں، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انکار کیا تھا انہوں نے؟ تو ہمیں اس کا صحیح صحیح جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اس کا صحیح جواب حسینی یہ صاحب ہوگا، تسی نوٹی بوائے بن جاتے ہو کدی کدی۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ میاں کو بڑا پسند تھا ان کو آسمان پہ اٹھانا تھا انہوں نے، جا اس لیے دیکھیں اللہ امی تعالیٰ صاحبہ، نے جو یہودی آج بھی جس کا اللہ تعالیٰ انتظار نے کر رہے کبھی ہیں، نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے۔ اٹھایا ہے، اپنی طرف اٹھایا نہیں ہے نہیں، اپنی طرف اٹھانا اور آسمان پہ اٹھانا دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آسمان کا بھیا، لفظ نہ کہا جائے، اللہ میاں کی ذرا اللہ بھی ہر جگہ ہے۔ نہیں، وہ تو عرش پہ ہے، 7ویں آسمان پہ، ان کا اتنا بڑا تخت ہے ادھر۔ وہ تو فرماتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ ہے۔ نہیں، ہر جگہ اس نے اپنے فرشتے چھوڑے ہوئے، آپ اوپر ہوتا ہے اپنے تخت نہیں پہ۔ نہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو معدود کرنا یا تو معدود پھر تو سمجھنا، پھر تو پھر نبی پاک کو کیوں اپنے پاس ساتھ معراج پہ اوپر بلایا تھا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اوپر بلایا تھا؟ اللہ تو تعالیٰ نے اپنے پاس وہ کدھر گئے تھے؟ وہ کدھر ہے جو بیری ہے، جو عرش سدرۃ المنتہا؟ عرش ان کے پاس آیا تھا، ان کے کمرے میں، اور سن کے پاس آیا تھا رسول اللہ کے پاس۔ کہ براق کا دلی آئی سی؟
وہ بھی ساری چیزیں وہاں ہی، ساری چیزیں کمرے میں ہی تھیں. نہیں براق کا مقصد کیا تھا اگر وہ اڑ کے یہی وہ تھا، گئی نہیں؟ وہ یہی تھا. نہیں براق کا ذکر ہے قرآن شریف میں. نہیں آپ جو ہم جو نے سنا بات سینہ جو بات بسینہ قرآن شریف میں لکھی ہے وہ بتائیں، اس سے فالتو باتوں کا مجھے نہیں پتا. بھائی علماء جو ہیں وہ کیا رسول اللہ کے دین کے وارث بھی علماء ہو سکتے ہیں براق کے ہیں؟ علماء کے ماننے اور ان کے ترجمے اور ان کی تفسیریں ماننے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے، ہماری مرضی ہے ماننا. پھر ہم نے کس کو ماننا ہے؟ ہم نے صرف اللہ کے کلام کو ماننا، وہ کون سا ہے؟ وہی جو قرآن شریف میں لکھا. وہ تو عربی میں ہے. تو عربی میں اگر آپ نے پڑھنا ہے، اس کی طرف جانا ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا نہ پڑھے، آپ کی مرضی ہے. عربی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور اس کا نہیں ترجمہ آتی تو کرنا نہیں آتی تو نہ پڑھے. تو پھر اسی دوزخ ہی چلے جائیے. جو اسکول جاتے ہیں، بچہ جانا نہیں چاہتا اسکول بچپن میں، ہاں ماں باپ اسے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھیجو مجھے اسکول. میٹرک بھی نہیں کرنا چاہتا، بی اے بھی نہیں کرنا چاہتا، ایم ایس سی بھی نہیں کرنا چاہتا، ہاں اور تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہی پھر اچھے جاب ملتے ہیں نا. نہیں وہ اس لیے تکلیف ہوتی ہے نا کہ اسے سمجھ نہیں آتی باتوں ہاں نہیں آتی تو نہیں آتی، پر مرضی ہے. اگر آپ نے سمجھنا ہے قرآن شریف کو تو عربی پڑھنی پڑے گی. عربی کے بغیر قرآن شریف نہیں پڑھا جا سکتا. اگر قرآن شریف نہ پڑھے تو ہم گمراہی مار جائیں. مرضی ہے آپ کی، جیسی مرضی. تو پھر قرآن شریف سے آپ دور. اللہ میاں اگر ایسا آپ کیوں کرے گا؟ اگر قرآن شریف کے قریب آنا چاہتے ہیں تو عربی پڑھنی پڑے گی. میں عربی اللہ میاں کو سمجھنی کہوں گا اللہ میاں میں پنجابی تھا، تو نے میرے لیے اپنا عربی نبی بھیجا نہ وہ ضرور، بندہ بھیجتا جدی من سمجھ آندی. بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور یہ بات کر لیں. ہاں تو پھر میں اللہ میاں کو کیا حساب دوں گا؟ میں نے تو بس 70 اڑا دے دے اللہ میاں. جو آپ کی مرضی ہے وہ اللہ میاں سے باتیں کریں جا کے، کہ اس میں کوئی اور مجھے دوسرا کیوں دودھ روکے گا. شاید کی نہریں میرے لیے ہوں تاکہ میں دودھ کی یا بالٹی بھراں تے وچ روح افزا پاواں تے پیاں. یا یہ تو ہیں باتیں ساری. وہ ساری گلاں دے جواب تہاڈے کولوں کوئی نہیں. جی ہاں نہیں تھوڑی گلاں دا جواب اگر ہمیں میں اسٹیچو بنا کے بٹھانا ہے ادھر تو میں نیچے ٹھیک ہوں. اوپر یہ جی اسٹیچو بنا کے وہ برف کے تودے بنا کے اور یہ ایک بت بنا کے ہمیں بٹھا دینا ہے اور بات ہی نہیں کرنے دینی، تو نیچے سن رہے ہیں نا 100 لوگوں کے بیچ میں، اوپر آ کے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ خود بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں. یہ آپ میں خود نہیں بولی تے میرے چ میرا یار بولدا مطلب مطلب یہ ہے نا کہ محمد کو میری گل دا. اگر آپ نے سیٹنگ بھرنی ہے میرا رنگ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے احمدی بھائی بمباسطر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. میں کرنا چاہتا ہوں. کرتے ہیں تو مطلب کریں، پھر بمباسطر صاحب سے آپ بات کا یہ کریں. کرائیٹیریا کہ ایک سرخ رنگ والی حسینی ڈنگی آ جائے انکل گی. میں میرے کہہ رہا ہوں پلے ایم کچھ ٹیم نہیں کے پیا، درمیان میں کوئی کرائیٹیریا، سوال آپ ان سے کیتا بات سی. کریں. جی حسینی انکل میرے پلے کچھ نہیں پیا، میں کوئی سوال کیتا سی، مینوں اودی کوئی سمجھ نہیں آئی. میں امید یہ صاحب رانا کو آپ سوال کریں، رانا صاحب آگے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پوچھیں نہیں سوال. میں امید صاحب رانا صاحب کو میرے 30 کو سیکنڈ ماشاء میں اللہ آپ کا بہت مسئلہ